السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 21۔ اگر آپ نے سبق نمبر 20 نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ جا کر اس کو دیکھیں، اسے اچھی طرح یاد کریں، اور اگر آپ کو وہ یاد ہو گیا ہو تو سبق نمبر 21 پڑھیں اور اسے بھی اچھی طرح یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل آن لائن مکتب دینیات کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل۔ تو ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر پچھلے سبق کے اندر ہم نے حمزہ ساکنہ کا بیان پڑھ لیا تھا، کس طرح ہمیں اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا تھا یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 5، حروف مدہ کا بیان۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ اور نمبر 3 واو مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی تینوں بھی جو حروف مدہ ہے، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، یہ تینوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبق نمبر 1 الف مدہ۔ اب الف مدہ کی ہم دیکھیں گے معلومات پوری۔ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں گے آپ، جیسے با الف زبر با۔ اب ہم اسے ہجے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، زاد الف زبر زا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا۔ یہاں پر حمزہ نہیں دیا گیا ہے، ہم پڑھیں گے اس لیے کہ حمزہ شروع میں دیا گیا ہے۔ یا الف زبر یا۔ اس طرح ہم نے حروف مدہ کی، جس کے اندر الف مدہ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ اس کی مشق کس طرح کرنی چاہیے یہ ہم آپ کو اگلے سبق میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اسے اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کو کھینچ کر پڑھیں۔ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا ہے اور بہت کم بھی نہیں کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر، جیسے کہ حمزہ الف زبر آ، اتنا ایسے کھینچنا ہے۔ اس کے بعد حفظ سورہ کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الاخلاص مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اس طرح ہم نے سورۃ الفلق مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ آپ اسے اچھی طرح سے یاد کریں اور حروف کی ادائیگی پر خاص طور سے آپ دھیان دیں۔ دعا و سنت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے وضو کے بعد کی دعا مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 19، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، یعنی مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا پڑھیے، اللہم افتح لی اللہم افتح لی ابواب رحمتک جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر سے ہم بار پڑھیں گے اس کو، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ اس دعا کو اچھی طرح یاد کریں، اس کو دوبارہ سنیں تاکہ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ عقائد کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے نبی اور رسول یہ سبق شروع کیا تھا۔ اب نبی اور رسول کے بارے میں ضروری عقیدے کیا ہے یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالی نے نبی اور رسول ہر ملک میں اور ہر قوم کی طرف بھیجے۔ دوسری بات نبی اور رسول کے بارے میں، نبی اور رسول سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بری عادتوں، برے کاموں اور چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ چوتھی بات، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانے میں کوتاہی اور کم زیادتی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں نہ ان سے کوئی بھول اور غلطی ہوتی ہے۔ پانچویں بات، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے پر بندوں سے کوئی معاوضہ یا اجرت نہیں لیتے۔ چھٹی بات، جو ان کے پیغام کو مانتا ہے اسے ثواب اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ ساتویں بات، وہ خود بھی اچھے کام کرتے اور برے کاموں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم کرتے ہیں۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ انہیں معجزے عطا کرتے ہیں۔ نمبر 9، اللہ انہیں غیب کی بہت سی باتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 10، تمام نبی اور رسول انسان تھے اور سب مرد تھے، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہوئی۔ 11ویں بات، نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اس میں آدمی کی کوشش، ارادے اور عبادت کو دخل نہیں ہے، اس لیے کوئی ولی چاہے اپنی محنت سے
اللہ کے یہاں کتنا ہی مرتبہ حاصل کر لے کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ 12ویں بات، نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چند مشہور نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 13، انبیاء کرام اور رسولوں کی تعداد کے متعلق صحیح عقیدے یہ ہیں کہ ان کی کوئی خاص تعداد مقرر نہ کی جائے، بلکہ یہ عقیدے رکھے جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں، سب اپنا اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے چلے گئے، سب پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں تفریق کرنا یعنی بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے۔ اس طرح ہم نے نبی اور رسول کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رسالت و نبوت کے معنی بتائیے۔ دوسرا سوال، اگر اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ تیسرا سوال، نبی اور رسول کے بارے میں ضروری عقیدے بتائیے۔ اور نمبر 4، کیا کوئی ولی نبی اور رسول کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ اور نمبر 5، انبیاء اور رسولوں کی تعداد کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ 5 سوال ہیں، آپ ان کے جواب اوپر تلاش کریں۔ اگر آپ کو جواب نہیں مل رہے ہیں تو آپ سبق کو یہ دوبارہ سنیں اور اس کے جوابات معلوم کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سبق نمبر 12 آخرت یہ آپ کو بتائیں گے۔ سیرت ہم نے مکمل طور پر آج ہم پڑھ لیں گے۔ سبق نمبر 22 آج صرف ہمارا باقی ہے۔ سبق نمبر 22، مدینہ منورہ کی ہجرت۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 455 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ بت پرست اور کچھ یہودی تھے۔ بت پرستوں کے 2 بڑے خاندان اوس و خزرج تھے۔ مدینہ کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے اور چپکے چپکے دین کی باتیں بتاتے۔ مدینہ کے لوگ نیک تھے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دھیان سے سنتے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ کا دین مدینہ منورہ پہنچتا۔ مکہ میں دین کی باتیں پہنچاتے پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو گئے تھے۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ جب ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والا کوئی نہ رہا، الٹے جان کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب مدینہ کو ہجرت کر جائے۔ بہت سے مسلمان مدینہ کو ہجرت کر چکے تھے۔ ایک رات کافروں نے طے کیا، توبہ توبہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، اس نور کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ بدبختوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سب ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، آپ کو جان سے مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے۔ مٹھی میں کچھ کنکریاں بھر کر ان کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور دونوں مل کر
مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں غار تھی، غار ثور، اس میں دونوں چھپ گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا، دور دور جاسوس بھیجے۔ ایک کافر تو غار کے منہ پر پہنچا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کافر کی مت مار دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ مدینہ کے لوگ کئی دن سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ پہنچے تو لوگ بہت خوش ہوئے، بچیاں گیت گانے لگی اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہیں ٹھہروں گا جہاں اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی۔ یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح محنت و مشقت کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور وہاں دین کا کام پھیلایا۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ مدینہ کہاں ہے اور مدینہ میں کون لوگ رہتے تھے؟ دوسرا سوال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم کب ہوا؟ تیسرا سوال، جس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، اس رات کافروں نے کیا مشورہ کیا؟ اور چوتھا سوال، ہجرت کا واقعہ مختصر بیان کرو۔ یہ 4 سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان کے جوابات معلوم کریں۔ اس طرح ہماری سیرت تو مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو اخلاقی تعلیم یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس طرح ہماری عربی زبانیں مکمل ہو چکے ہیں، اردو زبان ہم نے شروع کی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حروف کو ملانے کے طریقے۔ اب حروف کو کس طرح ملانا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ الف بے زبر اب، الف بے زیر اب، الف بے پیش اب۔ اس طرح ہم نے یہ 3 حرف پڑھ لیے۔ اب نیچے الف اوپر مد آ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو الف اور پا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اردو زبان کے اندر ہم اپنے مرضی کے مطابق اس کو حرکت لگا سکتے ہیں۔ ہم اس کو الف پے زبر اب بھی پڑھ سکتے ہیں، الف پے زیر اب بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف پے پیش اب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے مرضی کے مطابق ہم اس پر حرکتیں لگا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم آپ کو اس پر زبر لگا کر اس کی مشق آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ چاہے تو زیر لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الف پے زبر اب، الف تے زبر ات، الف ٹے زبر اٹ، الف سے زبر اس، الف جیم زبر اج، الف چیم زبر اچ، الف ہے زبر اح، الف خے زبر اخ، الف دال زبر اد، الف ڈال زبر اڈ، الف زال زبر از، الف رے زیر ار، الف رے زیر اڑ، الف زے زیر از، الف سین زبر اس، الف شین زبر اش، الف صاد زبر اس، الف زاد زبر از، الف توئے زبر ات، الف زوئے زبر از، الف عین زبر اع، الف غین زبر اغ، الف فے زبر اف، الف قاف زبر اق، الف کاف زبر اک، الف گاف زبر اگ، الف لام زبر ال، الف میم زبر ام، الف نون زبر ان۔ اس طرح ہم نے حروف کے ملانے کا طریقہ جس میں الف اس کی مشق ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو
با بے پے تے ٹے سے، اس کی مشق اب آپ کو پڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ یہ حروف کے ملانے کے طریقے کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کو دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی عربی، اردو اور دیگر مسائل جان سکیں۔